اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الناس معادن كمعادن العرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. معزز و موقر مبجل حضرات علماء کرام، ائمہ مساجد، حفاظ اعظام، دانشوران قوم و ملت اور مکرم برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں عبادت کے ساتھ ساتھ خلافت کے لیے بھی پیدا فرمایا ہے. ایک مقصد تشریع ہوتا ہے، ایک مقصد تکوین ہوتا ہے. تکوینی طور پر اللہ کی جو سسٹم ہے، اس سسٹم کے تئیں انسان کو پیدا کیا گیا ہے اللہ کی نیابت کرنے کے لیے. کس بات میں؟ اس کی طرف سے جو احکام لاگو کیے جاتے ہیں، جو کانسٹیٹیوشن اور دستور اور منشور مرتب کیا گیا ہے، اللہ کی شان اس سے ماورا ہے کہ وہ خود دنیا میں تشریف لائیں اور اپنے نظام کو لاگو کرائیں. چہ نسبت خاک را بعالم پاک، یا چہ نسبت خاک را بعالم پاک. اللہ فرماتے ہیں وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء. ایک ملک کے وزیر اعظم کو، وزیر داخلہ کو قانون بنانے کے بعد اس کو ایشیو کروانا، لاگو کروانا، اس کی تنفیذ کرنا، اس کے لیے اس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ پورے ملک میں جائے، گھومے اور پھرے. تو وہ اپنی طرف سے پولیس کا مختلف ڈپارٹمنٹس کی شکل میں، مختلف ایجنسیوں کی شکل میں اور مختلف قسم کے عملے کی شکل میں انتخاب کرتا ہے. یہ جتنی بھی پولیس اور ایجنسیاں ہیں، جتنے بھی ادھیکاری ہیں، یہ سب کے سب وزارت داخلہ کے تحت آتے ہیں. قانون بنتے ہیں وزارت داخلہ میں اور لاگو کیے جاتے ہیں ان کے ان ادھیکاریوں کے پاس. لیکن ان ادھیکاریوں کا ڈائریکٹ کنیکشن ہمارے اس زمانے میں ای میل کے ذریعے اور سیٹلائٹس کے ذریعے، فون کے ذریعے وزارت داخلہ کے ساتھ رہتا ہے، اور وزارت داخلہ پر حکومت کرتی ہے وزارت عظمیٰ. مختصر یہ ہے کہ وزارت داخلہ قانون ساز ہے، لیکن قانون پر عمل کروانا یہ وزارت داخلہ کا کام نہیں ہے، اس کے ماتحت لوگوں کا کام ہے. تو اللہ رب العزت قانون ساز ہے. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بھی ٹوٹل اتھارٹی کے ساتھ
قانون بنوانے کے لیے ادھیکار دیا ہے، اور اسی لیے اہل علم کا مجمع ہے، ضرور محظوظ ہوں گے کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، حالانکہ اللہ و رسولہ تو ہونا چاہیے تھا لیحکم بینہم، لیکن فیصلہ خدا فیصلہ رسول، اور فیصلہ رسول فیصلہ خدا، تو وزارت عظمیٰ وزارت داخلہ اور وزارت داخلہ وزارت عظمیٰ، یہ دونوں ایک ہی ہے۔ اب انہوں نے جو قانون بنایا اس کو لاگو کرنے کی ذمہ داری جیسے اس عملے کو دی جاتی ہے، ویسے اللہ کے قانون کو لاگو کرنے کی تجویز اور تنفیذ یہ دونوں انسان کے حوالے کی گئی ہے۔ انسان اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھے، بلکہ اللہ نے انسان کو پیدا کرتے وقت برملا اپنے خدام حاضر باش کے سامنے اس کا اعلان فرمایا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفۃ، کہ میں روئے زمین پر میرا ایک نائب بنانے والا ہوں، وہ میرے قانون کو لاگو کرے گا۔ اصل مقصد انسان کی پیدائش کا یہ ہے۔ ہاں مقصد تشریع وہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لیکن ہم لوگوں نے مقصد تشریع کو تو سامنے رکھوایا، اس پر کافی گفتگویں کی کروائی، لیکن اس آیت کو ہم میں کا ایک بہت بڑا طبقہ بھول گیا ہے کہ میری ذمہ داری اس روئے زمین پر اللہ کے قانون کو، نظام مصطفی کو رائج اور نافذ کرنے کی بھی ہے، اور اسی ذمہ داری کا نام بالفاظ دیگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ ہم نے اصطلاحوں کو بانٹ لیا ہے، معاف کیجئے، ہم نے اصطلاحوں کو بانٹ لیا کہ یہ اصطلاح اس شعبے کی ہے، یہ اصطلاح اس شعبے کی ہے۔ یہ بنیادی غلطی ہوئی ہے کتاب و سنت کے پیغام کے ساتھ۔ تجویز احکام اور تنفیذ احکام، اسی کا دوسرا نام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اسی کا دوسرا نام تبلیغ، اسی کا دوسرا نام تعلیم، اور اسی کا دوسرا نام تزکیہ اور تحلیہ ہے۔ سب ایک ہی چیزیں ہیں، نام الگ الگ ہے۔ والدہ کی بہن کہو، خالہ کہو، نانا کی بیٹی کہو، بات تو ایک ہی ہے۔ اب ہم نے اس کو تقسیم کر لیا، یہ ہماری طرف سے ظلم ہوا ہے۔ کچھ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بشکل تزکیہ کرتے ہیں، اس لیے کہ اس میں دو باتیں ہوتی ہیں، میں بہت تفصیل سے سمجھا رہا ہوں۔ خانقاہی مزاج میں تخلیہ اور تحلیہ یہ دو ہوتا ہے۔ تخلیہ ہی کا دوسرا نام نہی عن المنکر ہے، اور تحلیہ ہی کا دوسرا نام امر بالمعروف ہے۔ کیا گڑبڑ رہی اب؟ اور اس پورے مجموعے کا نام تعلیم اور تعلم ہے، اس لیے کہ تعلیم اور تعلم میں وہی ہے، تخلیہ کروایا جاتا ہے اور تحلیہ پھر محلہ بالفضائل اور مخلہ عن الرذائل کروایا جاتا ہے۔ برتن کو صاف کیے بغیر اس میں کتنا پیور دودھ بھرو وہ دودھ پھٹ جاتا ہے۔ برتن کو صاف کرنا ضروری ہے، کتنا ہی باہر سے دکھنے میں وہ برتن قیمتی کیوں نہ ہو، لیکن وہ برتن میں اگر زنگ ہے تو زنگ کا نقطہ ہٹانا پڑے گا، تو وہ زنگ مبدل برنگ ہوگا۔ زنگ کا نقطہ تو ہٹانا پڑے گا نا، تو وہ رنگ چڑھے گا۔ اگر آپ کے گھر پر پیور بھینس کا دودھ آیا ہے لیکن بیوی نے اگر برتن ٹھیک سے مانجا نہیں اور وہ دودھ کو گرم کر دیا، مجھے بتلائیے دودھ پھٹ جائے گا کہ نہیں پھٹ جائے گا؟ ضرورت ہے اس بات کی کہ پہلے ہم اپنے دلوں کا تزکیہ کریں اور تخلیہ عن الرذائل کریں،
بغض کو، عناد کو، حسد کو، کبر کو، استکبار کو، اور اپنے ہی کام پر کفایت کو، اور خود بینی، خود ستائی اور خود نمائی اور عجب، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو خالی کریں، پھر کتاب و سنت کے فضائل سے اپنے آپ کو محلہ کریں تو نفع متعدی ہو جائے گا۔ اور جب نفع متعدی ہوگا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد خیر الناس من ينفع الناس، اور کیوں بھولے ہم اس سے پہلے سورہ رعد کی آیت کریمہ کو کہ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض۔ حضرات علماء کو، ہمارے سیاسی دانشوران کو اس آیت کریمہ کی روشنی میں پیغام ملتا ہے کہ جو نافع بن کر رہتا ہے اسی کا نام دنیا میں باقی رہتا ہے، جو منتفع بن کر رہتا ہے اس کا نام کبھی باقی نہیں رہتا۔ ایک ہوتا ہے منتفع، نفع اٹھانے والا، صرف نفع حاصل کرنے والا، بٹورنے والا، جمع کرنے والا، اور اپنے ہی پاس عزت کو، کچھ لوگ عزتیں جمع کرتے ہیں اور کچھ لوگ مال جمع کرتے ہیں، کچھ عہدے جمع کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ جمع کرنے کا مطلب ہم نے لیا صرف مال جمع کرنا، کچھ لوگ عزت ہی اپنے ہی لیے جمع کرتے ہیں کہ کسی دوسرے کے کھاتے میں کبھی کریڈٹ جانے ہی نہ پائے، کسی دوسرے کا نام اچھے طریقے سے کوئی لے تو ان کے پیٹ میں کلبلی ہونے لگتی ہے۔ ہم نے اپنے استاد محترم، میرے کچھ تلامذہ یہاں حاضر ہیں، بارک اللہ فیکم وفیہم، حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات اکثر میں سبق میں سنایا کرتا تھا، شاید ان فضلاء کو یاد آ جائے کہ مولانا نے ایک مرتبہ یہ فرمایا تھا کہ کوئی بھی آدمی اپنے کام میں مخلص ہے، اس کا معیار کیا ہے۔ ہمارے یہ جو دوسرے برادران ہیں وہ بھی اس کو سمجھے کہ اگر آپ کسی فیلڈ میں خدمت کر رہے ہیں، چیریٹی ورک کر رہے ہیں، پولیٹیکلی سیوا کر رہے ہیں یا علمی خدمت انجام دے رہے ہیں تو اخلاص میرا کس قدر ہے، اس کو ٹٹولنے کا معیار کیا ہے۔ بہت زوردار سوال اٹھایا حضرت نے کہ اخلاص تو فعل قلب ہے، اور فعل قلب کو ٹٹولنا یہ تو ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت نے شاندار جواب دیا کہ اگر سیاسی میدان میں، علمی میدان میں، تبلیغی میدان میں، تذکیری حلقے میں ہم سے اچھا کام کرنے والا اگر کوئی آ گیا تو ہم اپنے آپ کو ٹٹولے کہ ہمیں اطمینان ہے یا ہمیں کچھ اس کی وجہ سے اضطراب ہے۔ اگر اطمینان ہے سمجھ لیجئے کہ ہم اپنے کام میں مخلص ہیں، ورنہ ہم اپنے کام میں مفلس ہیں۔ میری تقریر میں 200 لوگ بیٹھے اور کوئی اچھا مقرر آ گیا، اس کی تقریر میں 500 لوگ بیٹھ گئے، تو اب مجھے کلبلی نہیں ہونی چاہیے یہ نیا آ گیا اب یہ بڑھ جائے گا، نہیں، مجھے خوشی ہونی چاہیے کہ ماشاءاللہ 200 سے اور 300 بڑھ گئے اور 500 کو نفع ہو رہا ہے۔ مجھ کو خدمت کا موقع 50 لوگوں نے ووٹ دے کر کیا اور دوسرے کو 500 لوگوں نے ووٹ دے کر کیا، تو مجھ کو خوشی ہونی چاہیے میرے بھائی پر عوام کا اعتماد زیادہ ہے، خدا کرے کہ وہ اس اعتماد کو بحال رکھے۔ یہ ہے قرآن کریم کا پیغام کہ تعاونوا علی البر والتقوی، کہ ایک دوسرے کی مدد کرو۔ دیکھو 2 جملے یاد رکھو، بالخصوص ہمارے علماء اور فضلاء، تقابل سے انہدام ہوتا ہے اور تعاون سے انسان ایک عمارت کو کھڑی کر سکتا ہے۔ تعاون، آپ دیکھو اینٹ سیمنٹ کا تعاون کرتی ہے، سیمنٹ اینٹ کا تعاون کرتی ہے، اور پھر پلاسٹر اس کا تعاون کرتا ہے، کلر اس کا تعاون کرتا ہے، تب جا کر دیدہ زیب خوشنما عمارت قائم ہوتی ہے۔ اگر اینٹ یہ کہے کہ نہیں میرے بغیر کوئی میدان میں آنا نہیں چاہیے تو عمارت کبھی بھی کھڑی نہیں ہو سکتی۔ میں نے اسی لیے ایک حدیث شریف پڑھی تھی، آپ نے سوچا ہوگا کہ حضرت نے اس حدیث کو کس مناسبت سے پڑھا۔ گزشتہ کل ہی ترکسر میں بخاری شریف کی روایت یہ گزری کہ الناس معادن کمعادن العرب،
بہت کام کی بات ہے، سنیے کہ اللہ نے تمام انسانوں کو معدن کی طرح بنایا ہے. معدن، کان آتی ہے نا، کان. بعض کانوں میں سے سونا نکلتا ہے، بعض کانوں میں سے پیتل نکلتا ہے، بعض کانوں میں سے تانبا نکلتا ہے. اور میں نے مکرانہ میں دیکھا راجستھان میں کہ وہاں سے سنگے مرمر نکلتا ہے، بڑی بڑی چادریں نکلتی ہیں. بعض کانوں میں سے کوئی پیتل، کوئی چیز، کوئی رساش تو کوئی اور چیز نکلتی ہے. تمام کانیں سونا تو نہیں نکالتی نا. لیکن مجھے بتاؤ، کیا دنیا کا نظام چلانے کے لیے صرف سونے کی ضرورت ہے؟ ہر ایک کے بس میں ہے کہ وہ سونا خرید سکے؟ نہیں. دنیا کا نظام چلانے کے لیے سونا بھی ضروری ہے، تو پیٹ کا نظام درست کرنے کے لیے تانبے کا پانی پینا بھی ضروری ہے، اور اے سی کو چلانے کے لیے تانبے کی پائپ بھی ضروری ہے تاکہ گیس پھٹنے نہ پائے، اور گیزر کی کوئل کے لیے تانبے کی ضرورت ہے. اور پرانے زمانے میں شادیوں میں برتن پیتل کے دیے جاتے تھے، اسٹیل کے اب آنے لگے. ساری کانوں کی ضرورت ہے. حسب صلاحیت تلقی، ہر زمین کے ٹکڑے میں جس طرح کی صلاحیت حق تعالی شانہ نے رکھی، اس طریقے سے وہ لوگوں کی خدمت کا کام کرتی ہے، اور زمین اس اعتبار سے ساری چیزیں نکالتی ہے. مفسرین نے کمال کر دیا. سلام پیش کرتے ہیں ان کو کہ اللہ نے جیسے مٹی کے اندر الگ الگ قسم کے صلاحیتیں رکھی ہیں کہ کسی مٹی کے ذرے پر سورج کی شعاعیں گر جائیں تو وہ سونا بن جاتی ہے، کسی مٹی کے ذرے پر سورج کی شعاع گرے وہ چاندی بن جاتی ہے، اور کسی پر گرے تو وہ تانبا. اسی طرح الناس معادن، لوگوں کے دلوں کی زمین بھی الگ الگ صلاحیت رکھنے والی ہے. کسی پر نظر خداوندی پڑ جائے تو وہ نبی بن جاتا ہے، اور کسی پر پڑ جائے تو وہ ولی بن جاتا ہے، اور کسی پر پڑ جائے تو وہ صالح بنتا ہے، کسی پر بڑے تو وہ سعید بنتا ہے، اور کسی پر پڑ جائے تو وہ شہید بن جاتا ہے. اور ان سب چیزوں کی امت کو ضرورت ہے. امت میں نبوت کی بھی ضرورت، رسالت کی بھی ضرورت، سعادت کی بھی ضرورت، رفاقت کی بھی ضرورت، صلاحیت کی بھی ضرورت، صالحیت کی بھی ضرورت، ساری چیزوں کی ضرورت ہے. اس لیے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب کو احترام، قدر و منزلت، رفعت و مکانت کی نظروں سے دیکھے، آپس میں بہت محبت کے ساتھ رہے. اور میرا دل واقعتاً خوشی سے معمور ہوتا ہے جب کبھی بیڑ کا نام سنتا ہوں. اور آپ کو میں اچھا لگانے کے لیے نہیں کہتا، میں نے گجرات کے کئی جلسوں میں بیڑ کی مثال دی کہ بیڑ ایک ایسا شہر ہے کہ یہاں ماشاءاللہ مجلس علماء اتحاد کے ساتھ کام کرتی ہے. یہ یہاں کا امتیاز ہے. اللہ اس کو نظر بد سے بچائے، اور اللہ اس اتحاد کو امت کے اندر تعاون کی شکلیں پیدا کرنے کا ذریعہ بنائے. اسی علماء کے تعاون اور آپس میں تعاون علی البر والتقوی کے نتیجے میں اس زمین کا ایک وجود تو تھا، اب اس کا ظہور ہونے والا ہے. وجود اور ظہور میں فرق ہے. اللہ پاک نے ہر ایک کی قسمت موجود تو کر رکھی ہے عالم ازل میں. ذرا سمجھنے کے لیے تھوڑا دماغ حاضر رکھنا پڑے گا کہ ہر ایک کے مقدر میں جو خدمت، جو اس سے کام لینا ہے، اس کا وجود عالم ازل میں ہو چکا ہے، لیکن اس کا ظہور اس کے اپنے اپنے وقت پر ہوتا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ لیکن وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ مُسْتَقَرٌّ، ہر چیز اللہ کے یہاں لکھی ہوئی ہے، وقت آنے پر اس کا ظہور ہوتا ہے. نہ جانے اللہ نے اس زمین کے بارے میں
کتنے کتنے برسوں پہلے مقدر میں لکھ کر رکھا ہوگا کہ یہاں سے علم کی ایک اور شعاع نکلے گی اور یہاں سے خدمت خلق کا کام ہوگا. آج انشاءاللہ اس کا ظہور ہونے والا ہے. میں سمجھانا یہ چاہ رہا تھا ہمارے حضرات علماء کرام کو اور ہمارے دانشوران قوم کو، زندگی وہی ہے جو کسی کے کام آ جائے، ورنہ اپنے لیے تو جانور بھی جیتا ہے، اپنے لیے جانور بھی جیتا ہے، بلکہ یہ کہنے پر مجبور ہوں بصد معذرت، جانور بھی صرف اپنے لیے نہیں جیتا بلکہ اس نے آپ کے لیے، ہمارے لیے اپنے آپ کو بھی تو فارغ کیا ہے. ورنہ مجھے ایک جواب دو، اگر کوئی اونٹ، کوئی گھوڑا آپ سے یہ آرگیومنٹ کرنے لگے کہ کیا دلیل ہے کہ تمہارے لیے مجھ پر سواری کرنے کی اجازت ہے، ہم کیسے اس کے ساتھ گفتگو کر سکیں گے؟ لیکن نہیں، جیسے ہی ہم اونٹ کی لگام پکڑتے ہیں وہ ہمیں چڑھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. گھوڑا اپنے آپ پر سواری کرواتا ہے، اور جس قدر گھوڑا سواری کے قابل ہو اس کی قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے. اور ایک جملہ یاد رکھو، جتنی نفع رسانی ہوگی اتنی آپ کی ویلیو بڑھ جائے گی. نافع ہوگا جو، اس کی ویلیو لوگوں میں بھی اور اس کی ویلیو اللہ کے یہاں بھی بڑھ جائے گی. اور ہر انسان کے اندر اللہ نے نفع پہنچانے کی صلاحیت رکھی ہوئی ہے، بس یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے. اصل میں مصیبت یہ ہے ہم لوگ تواضع ضرورت سے زیادہ کرنے لگے. مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں پڑھ رہا تھا کہ آدمی کا اپنے آپ کو اپنی حیثیت سے بھی نیچے سمجھنا یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے، تواضع نہیں ہے. یہ کہنا میں کسی بھی کام کا نہیں ہوں، میں بالکل کتے جیسا ہوں، میں بالکل ایسا ہوں، میرا کیا اس دنیا میں، غلط بات ہے. اللہ نے باطنی صلاحیتوں کو بھی قسم کھا کر فرمایا اور ظاہری رعنائیوں کو بھی قسم کھا کر فرمایا. غور کرو، غور کرو. انسان کی ظاہری رعنائی کو والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اور پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان ظاہری اعتبار سے بھی بڑے خوبصورت ڈھانچے میں پیدا کیا گیا. اور آپ سب علماء ہو، جانتے ہو کہ لقد یہ قسم مقدر کے جواب میں آتا ہے، تو باطنی صلاحیتوں کے لیے بھی فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اور اکرام کا تعلق باطن سے ہے اور حسن کا تعلق ظاہر سے ہے. پتہ چلا انسان ظاہری اعتبار سے بھی قیمتی مخلوق اور باطنی اعتبار سے بھی قیمتی مخلوق، بلکہ تفصیل فرمائی گئی کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اس کی تفسیر علماء نے فرمائی کہ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ یعنی سَخَّرْنَا لَهُمْ الْبَرَّ وَالْبَحْرِ. اب تیسری چیز رہ کیا جاتی ہے؟ بر و بحر کے علاوہ تیسری چیز رہ کیا جاتی ہے؟ تو وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. اور اخیر میں تو فرما دیا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اپنے آپ کی قیمت کو سمجھو، احساس کہتری اور احساس کمتری میں سے باہر آؤ. اس ملک میں ضرورت ہے کہ ہم اپنے صلاحیتوں اور اپنی استعداد اور اپنے اندر اللہ کی طرف سے رکھی ہوئی خابیدہ قابلیتوں کا مظاہرہ کریں اور آؤ. آج کے دن ہم یہ عہد و پیمان کرتے ہیں کہ اس ملک کو دوبارہ ہم یہ باور کرائیں گے کہ ہم لوگ اس ملک کے لیے اتنے ضروری لوگ ہیں کہ ہمارے تصور کے بغیر اس ملک کی بقا نہیں ہو سکتی. ہمارا تصور، اور وہ تصور کب لوگوں کے دلوں میں ہوگا؟ جب ہم تصدیق کریں گے، ہم امن و شانتی کا پیغام دیں گے، ہم امن و شانتی کی محنت کریں گے اور ملک کو زندہ کرنے والی محنت کریں گے. ملک زندہ ہوتا ہے تعلیم کے ذریعے،
ملک زندہ ہوتا ہے ایجوکیشن کے ذریعے، ملک زندہ ہوتا ہے ہر ایک کے حقوق کو سمجھانے کے ذریعے اور ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنے کے ذریعے۔ جہالت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جہالت میں حقوق کی پائمالی ہوتی ہے اور علم میں حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے۔ یہ متن ہی متن ہے، یہ دو جملے، اس کو اگر آپ سمجھنا چاہو گے بڑا لمبا وقت چاہیے کہ علم کے ذریعے آدمی ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا سیکھتا ہے، اور جہالت کا سب سے بڑا مار یہ پڑتا ہے کہ حقوق کی پائمالی ہوتی ہے، اس لیے کہ جاہل بمنزلہ حیوان ہے اور عالم بمنزلہ انسان ہے۔ اور یہ آخری بات کہہ کر ختم کروں، دنیا میں حقوق کی پائمالی ہو رہی تھی، کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو روئے زمین پر نہ ہو۔ قرآن نے جو مبالغہ اور غلو سے ہٹ کر کہی جانے والی کتاب ہے، اس کو یوں بیان فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ لیکن سب سے پہلی وحی تو آنی چاہیے تھی یہ کہ یا ایھا الناس وحدوا اللہ، یہ آنی چاہیے تھی یا ایھا الناس صلوا للہ، لیکن پہلی ہی وحی آئی اقرا، اشارہ کر دیا کہ ساری بیماریوں کو ختم کرنا ہے۔ اگر ملک کو بغاوت سے، دہشت گردی سے، بد امنی سے اور حقوق کی پائمالی سے، ظلم و ستم سے نکالنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے اقرا، پڑھنا۔ لیکن کون سا پڑھنا انقلاب پیدا کرے گا؟ باندھ دیا ہے اس کو، جار مجرور قید ہوتا ہے، اور قید کے بغیر کلام کی افادیت یا تو ناقص ہوتی ہے یا غلط ہو جاتی ہے۔ مقید کرنے کا فائدہ یہ ہے، مقید کیا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پتہ چلا اسم رب سے جو تعلیم اور قراءت وجود میں آئے گی وہ دنیا میں انقلاب محمدی پیدا کرے گی، جیسے حضور نے انقلاب پیدا کیا اقرأ کے ذریعے، اور ڈبل ڈبل دہرایا ہے۔ ارے سنو، ڈبل ڈبل دہرایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پھر فرمایا اقرأ، اور آگے فرمایا وربک الاکرم، اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ علم یہ تیرا خود کی ملکیت نہیں ہے، یہ عطیہ خداوندی ہے کہ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اسی لیے پورے قرآن میں علم کی نعمت کو فعل مجہول سے تعبیر کیا گیا ہے کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ اوتوا العلم درجات بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اشارہ کر دیا کہ جیسے ہماری اور آپ کی ذات عطیہ خداوندی، ویسے علم بھی عطیہ خداوندی ہے، اور عطیہ خداوندی کا استحقاق پیدا کرنے کے لیے اس سے اپنے آپ کو جوڑنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اندر ان ذمہ داریوں کا احساس پیدا فرمائے کہ ہم انی جاعل فی الارض خلیفۃ والی آیت کو پیش نظر رکھ کر دین کا، اللہ کی مخلوق کی نفع رسانی کا، اور دنیا میں جس وقت جس قسم کی محنت کی ضرورت پڑ جائے اس قسم کی محنت کا کام کرے۔ میں اخیر میں ایک بات کہوں، حضور سے الگ الگ مرتبہ ایک ہی سوال کبھی کیا گیا، ای الاسلام خیر، کبھی حضور نے فرمایا کھانا کھلانا سب سے بڑی عبادت، کبھی فرمایا غصہ نہ کرنا سب سے بڑی عبادت، کبھی فرمایا سلام کرنا سب سے بڑی عبادت۔ الگ الگ جواب کیوں دیے؟ جیسا موقع، جیسا زمانہ، ایک آدمی مر رہا ہے تو آپ کے لیے اس کی جان بچانا سب سے بڑی عبادت، نہ کہ سبق پڑھانا سب سے بڑی عبادت۔ ختم نبوت پر چیلنج تھا، ختم نبوت کے اوپر حملہ ہو رہا تھا، تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اپنی مسند تدریس بھی چھوڑ دی تھی اور کہا مجھ کو کندھے پر اٹھا کر بھی بہاولپور لے جاؤ، اس لیے کہ امت کی اس وقت وہ اشد ترین ضرورت ہے۔ بہرحال امت کو جس وقت جس میدان میں جیسی ضرورت ہو اس کو پورا کرنا یہ ہم سب کا
فرض منصبی ہے اور ایک دوسرے کو ہم پانی پہنچائیں تاکہ پوری عمارت کھڑی ہو جائے. حق تعالی شانہ یہاں قائم کیے جانے والے مقاصد اور عزائم میں خوب برکتیں نصیب فرمائے, نظر بد سے بچائے, اور ان عزائم کے اندر اللہ تعالی خزانے غیب سے اپنی مکمل تائید فرمائے اور فرماتا رہے. یہ دعا ازمن و الشما و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.